پاک افغان بارڈر پر افغان طالبان کی جارحیت کا پاکستان کا منہ توڑ جواب، پاکستان کا سخت رد عمل۔ طالبان حکومت نے عارضی جنگ بندی کے بعد مذاکرات کی درخواست کر دی۔ قطر کی ثالثی میں پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان مذاکرات آج دوحہ میں ہوں گے۔ سفر کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی جانب سے طالبان رہنماؤں پر پابندی۔ سفری اجازت نہ ملنے کے بعد طالبان حکومت نے اپنے وفد کو تبدیل کر دیا۔ طالبان وفد کی قیادت اب طالبان حکومت کے وزیر دفاع ملا یعقوب کریں گے۔ پاکستانی وفد کی قیادت سینئر سیکیورٹی حکام کریں گے۔ اس حوالے سے جو صورتحال بن رہی ہے اس پر مزید گفتگو کرتے ہیں، اپڈیٹس دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اسلام آباد سے کیپٹل ٹی وی کے نمائندہ خصوصی برائے امور خارجہ انس ملک لائن پر موجود ہیں۔ جی انس، اپڈیٹ کیجیے گا، آج مذاکرات ہو رہے ہیں دوحہ میں پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان۔ جی بالکل، طالبان حکومت کی جانب سے ان مذاکرات کی درخواست کی گئی تھی جب پاکستان کو انہوں نے سیز فائر کی درخواست کی تھی 2 روز قبل۔ آج 6 بجے یہ سیز فائر جو ہے وہ جو ابھی نافذ العمل ہے، یہ عارضی سیز فائر ہے، اس کے ختم ہونے کا وقت ہے، 48 گھنٹے آج ختم ہو جائیں گے۔ اور 6 بجے ختم ہو جائے گا ٹائم میرے جو خیال میں۔ اپنی بات چیت کی درخواست تھی، مذاکرات کی درخواست تھی، اس حوالے سے ایک وقت پروپوز کیا تھا۔ اس وقت کی سربراہی پہلے جو ہے وہ عبدالحق واسق جو کہ طالبان کے انٹیلیجنس کے سربراہ ہیں انہوں نے کرنی تھی، لیکن وہ اقوام متحدہ کی سینکشنز لسٹ پر موجود ہیں اور ان کو کسی بھی ملک افغانستان چھوڑنے سے کسی بھی ملک جانے کے لیے ایک سفری اجازت نامے کی ضرورت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ابھی تک ان کا سفری اجازت نامہ نہیں آیا، جس کی وجہ سے افغان طالبان حکومت کی جانب سے اب اپنے جو وزیر دفاع ہے ملا یعقوب ان کو وقت کی سربراہی کے لیے نامزد کیا گیا ہے۔ آج یہ مذاکرات افغان طالبان حکومت کی درخواست پر دوحہ میں ہوں گے، جس میں پاکستان کی جانب سے سینئر سیکیورٹی حکام جو ہیں وہ شریک ہوں گے۔ جی اچھا، تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیے گا کہ آج دوحہ میں مذاکرات تو ہو رہے ہیں، بات چیت تو پاکستان کی اور ان کی پہلے بھی چلے، انہوں نے منتیں کی، پاکستان نے سیز فائر کر دیا، اب منتیں کی کہ مذاکرات کر لیں، پاکستان مذاکرات کے لیے تیار ہو گیا۔ ملا متقی کی کیا پوزیشن ہے؟ وہ کیا ابھی بھی جے شنکر اور ان کی گود میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں یا واپس آ گئے ہیں، تاکہ اندازہ لگایا جا سکے کہ یہ مذاکرات صرف ٹائم ویسٹ کرنے کے لیے ہو رہے ہیں، انگیج کرنے کے لیے ہو رہے ہیں، اور پھر بعد میں جو اپنا ان کا ڈرامہ ہے بھارتی جو ان کی طرف سے ان کو جس طرح سے وہ ان کے اوپر فیصلے تھوپے جا رہے ہیں اور یہ آگے سے کٹ پتلیوں کی طرح عمل کرتے چلے جا رہے ہیں، اس طرح کی کوئی کہانی کرنے جا رہے ہیں؟ ہونے کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں، 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے پاکستان کی جانب سے جو فارورڈ کیا جا رہا ہے، وہ ہے طالبان، تحریک طالبان جو کہ فتنۃ الخوارج ہے ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ ملا متقی جو ہے وہ واپس آ چکے ہیں اور اب یہ دیکھنا ہے کہ مذاکرات جو ہے وہ کس کروٹ بیٹھیں گے۔ جی اچھا، یہ صورتحال تو ملا متقی تو واپس آ چکے ہیں، لیکن اب آگے کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ کل وزیراعظم شہباز شریف نے جو کابینہ کے اجلاس میں کہا ہے، انہوں نے کہا کہ اب ہم عارضی جنگ بندی کا کھیل نہیں کھیلیں گے، ہم فائنل مکمل جو ہے اس کے اوپر عمل درآمد کیا جائے۔ تو کیا افغان طالبان اس کے اوپر تیار ہو جائیں گے؟ دیکھیں، یہ بات کا تو مذاکرات میں ہی پتہ چلے گا کہ افغان طالبان تیار ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، کیونکہ مسئلہ صرف ایک ہے اور مسئلہ یہ ہے کہ افغان حکومت کی جانب سے جو ڈیمانڈ پٹ فارورڈ کی جائے گی، کیا افغان طالبان ان ڈیمانڈز پر ڈیلیور کریں گے؟ اور ڈیمانڈ بڑی سمپل ہے، ایک ہی مطالبہ ہے، وہ ہے کہ دہشت گرد گروہ جو افغانستان میں پاکستان کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں، وہاں سے آپریٹ کر رہے ہیں، کارروائیاں پلان کر رہے ہیں، ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اگر تو افغان طالبان اس شرط کو مان لیتے ہیں تو بالکل یہ سیز فائر جو ہے وہ لاسٹنگ سیز فائر کی طرف جا سکتا ہے۔ یہ آج 6 بجے تک میرے خیال میں ٹائم جو ہے ان کی جو سیز فائر ہوا ہے اس کا ٹائم ختم ہو جائے گا، تو توقع ہے اس سے پہلے یہ مذاکرات جو ہیں وہ پایہ تکمیل تک پہنچ جائیں اور کوئی نتیجہ خیز ثابت ہو سکتے ہیں، یا سیز فائر کو آگے وسعت دینے کے بھی چانسز ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، سیز فائر کو وسعت دینے کے چانسز تو بالکل نظر آ رہے ہیں، اور جو ٹیمپریری ارینجمنٹ جو ہے وہ ہمیں بالکل نظر آ رہا ہے۔ اب یہاں یہ دیکھنا ہے کہ آج جب جمعے کی نماز کے بعد دوحہ میں جب یہ مذاکرات شروع ہوتے ہیں تو یہ کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں، طالبان کس حد تک اپنی کمٹمنٹ دینے کو تیار ہیں۔ ان سب سوالوں کا جواب تو اب سے کچھ دیر بعد جب مذاکرات شروع ہوئے تبھی حاصل ہو سکے گا۔ اچھا، ایک اور فریق ہے جس نے کہا تھا کہ میں ذرا غزہ سمٹ سے واپس آ جاؤں،
تو پھر میں اس معاملے کو دیکھتا ہوں. میں جنگ رکوانے کے جو اپنی طرف سے چیمپئن ہیں ڈونلڈ ٹرمپ ان کی بات کر رہا ہوں, ان کی انٹری کے کس حد تک چانسز ہیں اس معاملے میں؟ کچھ لگ سکتا ہے, اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ چھلانگ لگانے کی تیاریاں کر رہے ہیں اس جنگ کو رکوانے کے لیے, یا ابھی فی الحال وہ دیکھ رہے ہیں اور پھر بعد میں انٹری ماریں گے؟ نہیں جی, ان کی کوئی امریکی صدر یا امریکہ کی اس جو ہے آنے کا کوئی فریق بننے کا کوئی امکان نہیں ہے, اور سالسی کے کردار کا کوئی امکان نہیں ہے. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ طالبان حکومت کو مانتا ہی نہیں ہے, اور ان کے چینلز آف کمیونیکیشن ان کے ساتھ بہت مختصر ہیں, بہت لمیٹیڈ ہیں. اس لیے قطر اور سعودی عرب کی ہی ثالثی اس معاملے میں چل رہی ہے.